السلام علیکم. پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, ڈیورس جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا. پوری دنیا میں اسے بڑے غور کے ساتھ دیکھا گیا, اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خطاب کو, جو اس میں مرکز نگاہ بنے رہے. لیکن مرکز نگاہ صرف وہ نہیں تھے, ہمارے وزیر اعظم پاکستان بھی ان کی بائیں جانب دکھائی دیے, اور ہمارے فیلڈ مارشل بھی وہیں موجود تھے, اور حسن اتفاق ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے ہوئے تھے. تو خبریں جو بنی, لیڈ سٹوریز, اس میں کسی نے کہا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے پیس بورڈ, اور کسی نے کہا کہ اس میں ابھی کچھ پیچیدگیاں ہیں جن کا جواب ملنا ضروری ہے. بہرحال 60 کنٹریز, جن میں سے G7, G20, برکس کنٹریز بھی تھیں, لیکن سیکیورٹی کونسل کے جتنے بھی مستقل ممبرز ہیں 5, ان میں سے صرف US اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ کسی اور مستقل ممبر نے ابھی تک حامی نہیں بھری. تو بورڈ آف پیس کے معاملے پر کون کہاں کھڑا ہے, اور کیا یہ منصوبہ اس اسکیم کے ساتھ, اس ترکیب کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے, قابل عمل ہے؟ آپ کی رائے اس پر درکار ہے. دیکھیے, اس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہلکا سا تبصرہ کیا تھا کہ یہ ایک بالکل آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل قسم کا ادارہ بنایا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور کوشش اس کی یہی ہے کہ جو بھی اس کے ذاتی فیصلے ہیں یہ ان امریکن انٹرسٹ, وہ اس سے انگوٹھا لگایا جائے, اس سے مور لگوائی جائے. اچھا, اس میں اب 2 قسم کے لوگ ہیں, ایکچولی 3 قسم کے لوگ ہیں. آپ نے پہلے تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں سے صرف US ہے جس نے اس کے اوپر اتفاق کیا یا شامل ہوا ہے, اور باقی لوگ نہیں ہوئے. دیٹس ویری سگنیفیکنٹ بیکاز دے آر دا بگ 5 اور بگ 4. ان میں سے اگر رشیا, چائنا, فرانس اور UK ابھی تک نہیں شامل ہوئے, دیٹس سگنیفیکنٹ. پتہ نہیں UK شاید شامل ہو جائے یا نہ ہو جائے, وہاں بھی اس وقت کافی اپوزیشن ہو رہی ہے اس پہ, وہاں کی مگر رشیا نہیں آئے گا, چائنا نہیں آئے گا. اور سو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو کوشش تھی کہ اس کو ایک آلٹرنیٹیو سسٹم بنایا جائے, وہ تو نہیں ہو پائے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے متبادل نہیں بنا رہے, UN کا متبادل نہیں بنا رہے, مگر کوشش تو اس کی یہی تھی نا کہ سارے اس میں آ جائیں, اور پھر جو فیصلے کرانے ہیں یہاں کرایا جائے, UN کو بھاڑ میں جائے, UN چھٹی کرا دی جائے. وہ تو کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا کیا موقف ہے کہ UN جو امریکہ کے خلاف ہے, امریکہ فنڈنگ کرتا ہے. مگر ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس میں دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے اوپر بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں, بڑی کرٹیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں, جس میں کنٹریز لائک پاکستان آ جاتے ہیں, سعودی عربیہ آ جاتے ہیں, اس قسم کے جو کہ امریکن سپورٹ کے بغیر تیرنا ان کے لیے مشکل ہے ان حالات میں, کہ کوئی اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہے, کوئی ملیٹریلی ڈیپینڈنٹ ہے, اینڈ سو آن, اسٹرنگز اٹیچڈ. تو وہ بیچاروں کی سب کی مجبوری ہے کہ اب کیا کیا جائے. اچھا, تو سب نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اکیلے ہاں کریں یا نہ کریں کمزوری کا باعث بنے گی. بہتر یہ ہے کہ سارے مل کے ایک ہی فیصلہ کریں, یا سارے باہر رہیں یا سارے جوائن کر لیں. کل کو اگر کوئی ایسا ایشو بنتا ہے جس کے اوپر اتفاق ہم نہیں کر سکتے, تو کم از کم سارے اکٹھے ہو کے اتفاق سے انکار کر دیں کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو. کم از کم ہمارا ریکارڈ پہ تو یہ آ جائے گا. اب ان کنٹریز کے اندر یہ جو سارا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے نا, اور انکلوڈنگ پاکستان, یہ ان کنٹریز کا حصہ ہے. اینڈ دین دیر آر دوز جن کو یا انوائٹ نہیں کیا یا ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. افریقن کنٹریز ہیں, تھرڈ ورلڈ کی ادر کنٹریز, ان کو بلایا ہی نہیں ہے, انوائٹ ہی نہیں کیا, تو وہ بیچارے کیا کریں گے. تو اس قسم کے 3 سیکشنز ہیں. تو سب سے زیادہ جو اس وقت جو توجہ دی جا رہی ہے یا جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ پاکستان میں جو ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کو اس کا جوائن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. ہاں بالکل, ایک رائے یہ بھی ہے کہ آئسولیشن میں چلا جاتا پاکستان اگر ہم جوائن نہ کرتے. لیکن مولانا فضل الرحمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ٹرمپ کے آگے, اس کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے صرف ہم گئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اس معاملے کو, پہلے پبلک ڈومین میں لا کے رائے لینی چاہیے تھی عوام کی یا پارلیمنٹ کی. ایسا نہ کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. نہیں, نقصان دہ کیا ہونا ہے, پارلیمنٹ کے اندر یہ لے آتے تو مولانا نے اور اپوزیشن نے باتیں کرنی تھی, ٹھیک ہے کر لیتے. ایک دن ان کو اجازت دے دیتے کہ جی آج آپ بات کر لیں. انہوں نے دھندنانا تھا, وہ ابھی بھی کریں گے, کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کر دینا تھا, کروا لیتے. تو کم از کم یہ تنقید نہ ہوتی کہ آپ نے ڈسکشن کرنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے دس پوائنٹ از ویلڈ. مگر کیا پاکستان باہر رہ سکتا تھا؟ پاکستان نہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. جس قسم کی سچویشن ہے, یو آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن امریکن ایڈ فار ویپنس. ویپنس آپ کے جو ہے نا, جہاز وہاز یہ وہ, ایکسیپٹ فار دا ریسنٹ چائنیز ایکوزیشنس, آپ کی ساری جو فوج ہے, ایئر فورس, نیوی وغیرہ, دے ڈپینڈنٹ آن ویسٹرن ویپنس اور اسپیس. نمبر 2 کہ IMF, وہ تو بالکل ویسٹرن آرگنائزیشن ہے.
اگر اور ورلڈ بینک اور یہ سب جو ادارے ہیں، اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناراض کر دیتے ہیں تو آپ کو کٹ آف کر دے گا وہ. اور تیسری چیز یہ، اگر آپ ناراض کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیرف لگا دے گا. آپ اس وقت ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں آن ایکسپورٹس. اور اگر ایکسپورٹس آپ کے امریکہ میں گر جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، آلریڈی آپ کا اتنا مسئلے بنے ہوئے ہیں آپ کے فارن ایکسچینج کے، تو آپ کا تو اور بھی روپیہ کمزور ہو جائے گا، اور بھی یہاں انفلیشن ہو جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی، ڈالر نہیں ملے گا اینڈ سو آن. تو آئی تھنک ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں تھا. ٹھیک، مگر یہ کیونکہ پریگمیٹک ہونا پڑتا ہے، ایموشنل نہیں ہونا پڑتا. تو پریگمیٹک کا یہی تھا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر. مگر انہوں نے یہ بات بڑی اچھی کی ہے کہ سب کو ساتھ لے لیا ہے. سب کو کہا ہے کہ ٹرکی کو، سب کو کہا کہ یہ آپ اکٹھے ہو جائیں. انڈونیشیا کو بھی ساتھ لے لیا، وہ بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور یہ بھی میں نے بھی پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ساری مسلم کنٹریز کی نمائندگی ہو. تو یہ اس لیے آئی تھنک کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کیا پاکستان کی حکومت نے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں، اور سب نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے. یہ نہیں کہ وہ الگ فیصلہ کرتا ہے، یہ الگ کرتا ہے، وہ الگ کرتا ہے. اور اشارہ بھی یہی کیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم ایز اے بلاک آئے ہیں. کل کو کوئی مسئلہ بنتا ہے اور نکلنا بھی پڑا تو ایز اے بلاک نکل سکتے ہیں، یا ایز اے بلاک ریزسٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک آن پرنسپل پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، پریکٹیکل آپشن. اب کہنے کو تو بڑے لوگ اپوزیشن میں تو خیر ظاہر ہے یہی کہیں گے نا، ان کے پاس بھی کیا چارہ، دے ہیو ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ. مگر اینڈ آئی تھنک گورنمنٹ نے بڑا بہادر قسم کا فیصلہ لیا ہے، کیونکہ عوام کو بھی یہ بات پسند نہیں آتی نا کہ آپ امریکہ کی حمایت کریں یا، مگر عوام تو بے بس ہے. امریکہ کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا پڑتا ہے حکومت کو، IMF کے ساتھ حکومت کو کرنا پڑتا ہے، پیسے ہے نہیں. تو آئی تھنک دا پرابلمز آف دا گورنمنٹ شوڈ بی ایکنالجڈ، تسلیم کرنے چاہیے کہ مسئلے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے بیسٹ سولوشن تھی کہ چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور آنیسٹلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غلط فیصلہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا آپ اس کا حصہ بنیں گے. آپ باہر رہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں وی ڈونٹ اگری. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے، لیکن ویٹو پاور ان کے پاس ہے. اسی لیے نا اس نے اپنے پاس پاور رکھی ہے کہ ایک ریزولوشن کہتا ہے کر دو، یہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، وہ پھر بھی ریزولوشن پاس کر دے گا، وہ کرے گا میں کر دیا اور ٹائم. تو مطلب ہے اس نے ایک کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑی سی حمایت مل جائے کہیں نہ کہیں سے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اس کے فیصلے کے اوپر یہ جو گروپ ہے اس پہ ہاں کرے گا. لوگ نہ بھی کر دیں گے مگر یہ چلتا رہے گا. یہ بہتر طریقہ ہے، اس کو اتنا ناراضہ مت کریں کہ آپ باہر ہی رہیں. آپ کو دعوت دی اور آپ باہر رہے، وہ روس تو کر سکتا ہے مگر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، مسلم کنٹریز تو اس میں آ گئی، شامل ہو گئی، اور ہمیں خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس بھی یاد ہیں. ابراہم اکارڈز کی طرف اگر جانے کا فیصلہ ہوا تو دیگر مسلم ممالک کو دیکھ کر ہم بھی اسی لائن کو ٹو کریں گے. تو یہ آگے جا کے آپ کو ادھر ہی معاملہ ابراہم اکارڈز کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بٹ اسرائیل کہاں ہے اس معاملے میں اس وقت؟ اس وقت اسرائیل تو دیکھیں نا دونوں طرف گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ والا جی یہ بھی کہہ رہا ہے جی، انہوں نے کہا ہمیں شامل نہیں کیا گیا مشاورت میں، اور ہمیں مشاورت نہیں کی گئی، مگر یہ کہہ کے اور پھر شامل ہو جائے گا. اچھا، کیونکہ اس اسرائیل کو ایک بات کا پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اصلہ فیصلہ نہیں کرے گا جو کہ اسرائیل کو نقصان مفاد کے خلاف ہو، مفاد کے خلاف ہوئے گا ہی نہیں. مگر یہ بھی کرنا تھا نا، کیونکہ اب ان کو بیٹھنا پڑے گا ان ممالک کے ساتھ جو اس کی وجودگی نہیں ایکسیپٹ کرتے. ٹھیک ہے نا. تو سو آئی تھنک اسرائیل نے آن ریکارڈ کہہ دیا وی ڈونٹ اپروو آف اٹ، مگر ایکچولی جا کے بیٹھ جائیں گے بیچ میں اور کوشش یہی کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے اس کو اسٹیئر کیا جائے ان سرٹن ڈائریکشن، اور غیر جانبداری بھی ان اے وے شو کی جائے اس بورڈ آف پیس کی. تو سیٹھی صاحب، اتحادی اسرائیل کا انڈیا وہ صرف ابھی تک دیکھ ہی رہا ہے سارے معاملات کو، وہ کیوں شامل نہیں ہوئے اس میں بورڈ آف پیس میں شرکت کی دعوت کے باوجود؟ انڈیا کے ساتھ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اسپیشل پیار چل رہا ہے نا آج کل. تو اب اگر اس صورتحال میں نریندر مودی صاحب جو اپنے آپ کو فورتھ لارجسٹ پاور سمجھتے ہیں، گلوبل پاور سمجھتے ہیں، اور انہوں نے آلریڈی ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے ہیں، چائنا کے ساتھ اوپننگ کرنی شروع کر دی ہے، رشیا کے ساتھ قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کے اندر ڈومیسٹک پریشر بہت ہے کہ آپ نے یہ بات امریکہ کی نہیں ماننی، آپ نے امریکہ کا پٹھو نہیں بننا، کیونکہ باقی مسلم ممالک جو ہیں ان کے پاس تو چارہ کوئی نہیں، ہم تو بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارا تو یہ ہے، ہمارا تو وہ ہے. تو انہوں نے تو آلریڈی برداشت کر لیا، ان کے کوئی ایکسپورٹس کے اوپر اس نے ٹیرفس لگا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا. سو آئی تھنک انڈیا سمجھتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں وداؤٹ امریکن سپورٹ، اینڈ سو آئی تھنک انہوں نے اپنی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھا ہے. ہاں، اور اس فورم کو چائنا
آپ تبصرہ کر چکے ہیں کہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا، لیکن یورپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیئر اسٹارمر اس منتھ کے اینڈ پہ چائنا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جرمن چانسلر اگلے مہینے جائیں گے، اور فرینچ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ دسمبر کے سٹارٹ میں ہو آئے ہیں چائنا سے. تو چائنا کر رہا ہے مومنٹ کو سیز، یعنی جو ایک خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو کور چائنا کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، کیا چائنا کور تو نہیں کر سکتا لانگ ٹرم پراسپیکٹس. یہ لوگ جو ہیں یہ صرف لیوریجنگ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بڑی بے عزتی کی ہے. دیکھیے ٹیرف لگانا اپنی جگہ پہ، ڈیفیکلٹیز کریٹ کرنا، بٹ بے عزتی کی ہے جی. پرائم منسٹرز کی نام لے کے بے عزتی کی ہے. اب ان کے لیے یہ یورپینز جو ہیں یہ تاریخی لوگ ہیں نا جی. امریکہ کو تو وہ سمجھتے ہیں اپ سٹارٹس، یہ تو 200 سال پرانی ہے، ہم تو 2000 سال پرانا ہماری سویلائزیشن ہے. تو دے تھنک آف دیم سیلز ان دیٹ وے. ان کو یہ دھکا لگا ہے، بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ اس نے ہماری ذاتی طور پہ بھی ہمارے پرائم منسٹرز کی بے عزتی کر دی، ہمارے ملکوں کی بے عزتی کر دی، ہمارے کلچر کی بے عزتی کر دی، اور ہماری لوکل سیاست جو ہے اس کے اندر دخل دے رہا ہے. مطلب ہے کہہ رہا ہے یہ فضول ہے، وہ اچھی پارٹی ہے، اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو آئی تھنک دے ویری اپسیٹ. بٹ ان کا بھی تو ڈپینڈنس ہے نا آن امریکہ. ساری ان کی سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس وہ سارا امریکہ پہ اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اب انہوں نے بھی وہی حرکت کی نا جو ہم جیسے لوگوں نے کی کہ ڈپینڈنسی ہو گئی اتنی زیادہ، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ان کا بھی سارا ڈیفینس جو ہے وہ سارا ڈپینڈنٹ تھا. اب وہ ہٹ گئے پیچھے سے. اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اب انہیں زیادہ پیسے ڈیفینس میں دینے پڑیں گے. جب ڈیفینس میں دیں گے تو ان کی جو اکانومیز معیشت ہے وہ ہٹ ہوئے گی. ان کے سوشل ویلفیئر، ساری جو اکانومی ہے سوشل ویلفیئر کی، وہ ساری ہٹ ہو جائے گی. تو یہ ان کے خلاف لوگ، ان کی اپنی عوام ان کے خلاف ہو جائے گی، ان کو ووٹ نہیں دے گی. بیکاز یہ یورپین کے جو اکانومیز ہیں دے ویری ڈیپینڈنٹ آن سوشل ویلفیئر. کیونکہ یہ پرانے زمانے میں سوشلسٹ قسم کی تھنکنگ ہوتی تھی، ویلفیئر اسٹیٹس. تو اب وہ ویلفیئر اسٹیٹ کو جب یہ ڈسمینٹل کریں گے، کیونکہ ڈیفینس اسٹیٹ بنانی ہے جو کہ پہلے امریکہ نے کھاتا کھولا ہوا تھا، بوجھ لیا ہوا تھا، تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا نا. they have to raise over $1 trillion. It's not no joke. تو اسی لیے اب یہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ چلو چائنا کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت فلرٹیشن کر لیتے ہیں، ٹھیک دکھا دیتے ہیں امریکہ کو بھی، دکھا دیتے ہیں کہ شاید تھوڑی ہمیں فلیکسیبلٹی مل جائے کہ نہ ادھر نہ جاؤ، تو پھر ہم ادھر جائیں گے. ایکچولی ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو محاذ کھولا ہوا ہے نا رشیا کے خلاف، یہ ان کی اسٹریٹجک غلطی ہے. کیونکہ یہ امریکہ کا محاذ نہیں ہے یہ یوکرین، یہ یورپینز کا محاذ ہے. اب اگر یورپینز نے اس محاذ کو برقرار رکھنا ہے تو پھر ہتھیار بھی بنانے پڑیں گے، اور یوکرین کو ہتھیار بھی دینے پڑیں گے، پیسے بھی لگانے پڑیں گے، جو ان کے پاس ہے نہیں. پہلے تو امریکہ کر رہا تھا. سو آئی تھنک دے آر ان ٹربل. یہ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ امریکہ کو دھکیلا جائے پیچھے، یا اس کو بلیک میل کیا جائے، یا اس کو اپنے مسلس دکھائے جائیں تھوڑے بہت. آئی تھنک میرے حساب سے یہ غلطی کر رہے ہیں. ان کو چاہیے فوری طور پہ روس کے ساتھ اچھا ڈیل کریں، یوکرین کے معاملے کو لے کر خود ڈیل کر لیں، اپنا ہی بوجھ اٹھائے اپنے اوپر سے. اور دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو فارورڈ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. ہاں اب کیونکہ وداؤٹ امریکن سپورٹ روس تو ویسے ہی جیت جائے گا وہاں یوکرین میں. پھر یہ لوگ کیا کریں گے جب اس نے ڈی فیکٹو لے لیا جو کچھ لینا ہے اس نے، جو کہ وہ اگلے 3-6 ماہ کے اندر لے لے گا. وہ یوکرین میں تو ہمت نہیں ہے لڑنے کی، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کیا ہوگا، دین دے ول ہیو نائدر دس نور دیٹ. روس تو لے لے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ خود ڈائریکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ باہر نکلو، ہم خود روس سے بات کرتے ہیں اور اپنی سیٹلمنٹ کرتے ہیں. اب یہ آپ کو اس وقت انرجی کرائسس ہے یورپ میں. کیوں ہے انرجی کرائسس؟ وہ رشین گیس انہوں نے امریکنوں نے آ کے بلو اپ کر دی تھی نارتھ اسٹریم، جس کے ذریعے سارے یورپ کو گیس ملتی تھی. ٹھیک ہے، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے، امریکہ نے کر دیا یہ. اب امریکہ کر کے فارغ چلا گیا اور ان کو کہہ رہا تم ڈیل ہٹو، پیچھے لڑائی نہ کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے پھنسایا ہے اور اب کہتا ہے کہ آپ لڑائی نہ کرو، سیٹلمنٹ کرو. اب اور کیوں کہتا ہے ہم امریکہ سے گیس خریدو، امریکہ سے تیل خریدو، ایران سے نہ خریدو، روس سے نہ خریدو، امریکہ سے خریدو. تو آئی تھنک دی یورپینس کو سوچنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں آگے وہاں امریکہ میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈونلڈ جیسے یہ چائنا کے ساتھ اوپننگس کریٹ کر رہے ہیں، اسی لیے دے شوڈ اسٹارٹ سیٹلنگ دیئر ایشوز ود رشیا. دیٹس مائی ویو. اگر نہیں کریں گے تو دے ول سفر آن آل اکاؤنٹس. ایسے میں آپ کہہ رہے تھے کہ انویٹیشن جن کو دیا گیا، ایک انویٹیشن دے کے واپس لے لیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کینیڈین پرائم منسٹر مارک کارنی نے ایک ایسی اسپیچ کر دی جو کوئی اور کر نہیں سکا. کمال کی اسپیچ انہوں نے للکار دیا، چارج شیٹ کر دیا امریکہ کو.
اس کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر انویٹیشن بھیجا گیا, واپس لے لیا. تو جس طرح کارنی کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر کے ایک میسیجنگ دے رہے ہیں, ادر کنٹریز ول فالو دا کورس آف کینیڈا. دے آر ڈوئنگ اٹ ان اسمال ویز, اسمال اسٹیپس. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ چائنا کو آئسولیٹ کیا جائے جی, اور یورپ کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنایا جائے. اس کا الٹا اس کا اثر ہو رہا ہے کہ دی یورپینس آر ناؤ تھنکنگ امریکہ کانٹ بی ریلائڈ اپون, اور اس لیے ہم وہ چائنا اور رشیا کی طرف, چائنا کی طرف جا رہے ہیں. میرا یہ موقف ہے کہ روس کی طرف بھی جائیں, مسئلہ حل کریں اپنا. اچھا, مگر وہ نہیں کر رہے اس وقت, اور آئی تھنک سونر اور لیٹر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ہمارا بہت نقصان ہونے جا رہا ہے اس طریقے سے. اچھا سیٹ صاحب, یہ بات آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آتے ہی کہہ دی تھی جب انہوں نے اپنا خطاب کیا تھا کہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کلیپس ہونے جا رہا ہے, اور یہی بات مارک کارنی نے بھی کی کہ ہم کسی ٹرانزیشن سے یا چینج کے دور سے نہیں گزرے بلکہ یہ ایک رپچر ہے. تو اب اس رپچر کے بعد یہ جو بورڈ آف پیس بنا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ یو این کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور ہم اور بہت سے بحران حل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر, اور کس کس بہران کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے 8 جنگیں روکی ہیں. نانسنس, کون سی تم نے جنگ روکی ہے؟ وہ تو پہلے جنگیں روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے آپ کے کہنے کے ساتھ تو نہیں جنگیں روکی, بلکہ کہیں تو چل بھی رہی ہیں اور ابھی پھر سے وہ شروع ہو گئی ہیں, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پھر جو رکی ہیں وہ پھر نہیں شروع ہوں گی. تو یہ دس از آل ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک میں نوٹ کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرتا کیا ہے کہ پہلے ایک پالیسی اناؤنس کرتا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے دھمکی سخت قسم کی, پھر اس کے بعد شور پڑنا شروع ہو جاتا ہے, پھر پیچھے ہٹتا ہے, پھر کمپرومائز کی طرف جاتا ہے, اور پھر سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ میکسیمم دھمکی دیتا ہے اور پھر ریٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کمپرومائز کر لیتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ گرین لینڈ کے اوپر کیا ہوا ہے. جی, تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں, فوجیں نہیں اتاریں گے. اب انہوں نے, آپ نے اس دن بتایا مجھے کہ جی کسی نے 15 اور کسی نے 18 سولجر بھیج دیے, اور اس نے کہا جی میں تو لینے جا رہا ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں. کیا کیا؟ کچھ بھی کیا نا. کیونکہ جب ادھر سے دھمکی آئی ڈینمارک کی کہ اگر آپ ایسے ہوگا تو ہم تو نیٹو کنٹری, اور نیٹو ہمارے پہ حملہ کرے گا تو ہم نیٹو چھوڑ دیں گے ایٹسیٹرا. اور یورپینس نے بھی پروٹیسٹ کیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. تو اب کیا ہوا, اب اس نے اناؤنس کر دیا ہے کہ نیٹو کا ہیڈ اس کے ساتھ کہتا ہے میری خفیہ بات ہوئی ہے, اس نے مجھے اشور کیا ہے کہ کمپرومائز تیار ہے, جو علاقے آپ کو چاہیے گرین لینڈ کے اندر وہ آپ کی ساورنٹی ہو جائے گی, آپ جو مرضی کریں وہاں تیل نکالیں, لڑیں مریں, جو مرضی کریں, تو ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹیک اوور کرنے کی. آپ بتائیں کہاں کہاں آپ نے علاقہ آپ نے لینا ہے, وہ ہم آپ کو رائٹس دے دیں گے, اس کی ساورنٹی رائٹس دے دیں گے. ان کے پرائم منسٹر کو پوچھا کہ یار یہ کیا ہے, نیٹو والے خود آپس میں ہی, ایک امریکہ اور ایک اس کا جو امریکہ نے جس کو ہیڈ لگایا ہوا ہے ملٹری فورس کا, کہ وہ آپس میں طے کر دیا انہوں نے, یہ کیا آپ نے اگری کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا, تو یہ اس قسم کے ڈرامے کر رہا ہے, اور یہ ان مائی ویو یہ پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ اس کو فیس سیونگ چاہیے نا کہ جی ہم نے کوئی ڈیل کر لی. ڈیل ویل کوئی نہیں ہوئی, یہ صرف باتیں ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے. جو ڈیل ہو تو جس کنٹری کے ساتھ آپ نے ڈیل کی ہے وہ تو کہے ہم نے ڈیل کی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کیا کر رہا ہے. سو دس از دا وے ہی از پلئنگ دس. آتا ہے ایسے کر کے لائک اے بلی, لائک اے بل, اور پھر ٹرک کر کے پیچھے چلا جاتا ہے اور پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑی وکٹری کا حاصل کر لی. تو اس ترکیب کے ساتھ صاحب یہ بورڈ آف پیس کتنا ایفیشینٹ اور افیکٹو ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف اس کو اپنی شہرت کے لیے یہ کیا ہے. پھر میٹنگ شیٹنگ کریں گے, اس کے بعد بھول جائیں گے. اور ایکچولی فیصلہ کیا ہوگا جو اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کرتے ہیں وہ ہوگا. یہ جو باقی بورڈ ممبرز ہیں ان کو تو بلائیں گے بھی نہیں. ایک اس نے ایک کمیٹی بنا لی ہے جس سے سارا کام کرے گا. سرکولر بھیج دیا جائے گا کیبنٹ میٹنگ کی طرح. ہاں بالکل, کہ جی وہ اگلے مہینے بورڈ کی میٹنگ ہوگی, تو بورڈ کے ساتھ ڈسکس ہی کچھ نہیں ہونا اور خود ہی فیصلے ہونے ہیں. وہ ایک جو اس نے ایگزیکٹو کمیٹی بنا دی ہے جس کے اندر سارے امریکن ڈال دیے, اور وہی یہ فیصلہ کریں گے, روبیو شوبیو اور یہ لوگ سب, اور کر کے اناؤنس کر دیں گے. اور یہ جو باقی لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا, اور ایسے ہی کام چلتا رہے گا. ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا. سب بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے ہمیں تو پوچھا ہی نہیں گیا, ہم تو نہیں, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں, ہمیں تو پوچھا ہی نہیں. تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے, ٹھیک, اور یہ بھی اپنے کام چلاتا رہے گا. اور جو کام چلائے گا اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے دنیا کو پتہ ہوگی, اس کے پیچھے کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. پیلسٹینینز اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ ان کے زمین کے حقوق, پیلسٹینینز اس کو صرف ایک طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے یہ کیا کریں گے, پھر لڑائی کریں گے, پھر جنگ کریں گے, پھر کیا ہوگا. بیکاز دیکھیے اگر یہ ایسی کوئی ملٹری فورس بناتے ہیں وہاں جس کو کہتے ہیں کہ آپ حماس کے ساتھ کو ڈسارم کریں ہمارے ساتھ مل کے, تو یہ لوگ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں بورڈ آف پیس میں, BOP, BOP میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
وہ تو پروٹیسٹ کریں گے کہ ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا, ہمیں یہ نہیں کیا گیا, ہمیں وہ نہیں, بٹ دے ول ناٹ لینڈ دیئر آرمیز ٹو سمتھنگ لائک دس. ہوگا یہی کہ انہی کی ہوگی ساری, اسرائیلی کرے گا, ایک دو اور ملک لے لے گا ساتھ جن کی وہ فورس کہے گا نہیں نہیں یہ تو پیچھے ہیں, آگے جو اسرائیلی ہوں گے, اسرائیلی فورس ہوگی, یا خود امریکن سولجرز بھی یہ بھیج سکتا ہے وہاں ٹو ڈو دس. سر صاحب, تو اس بورڈ آف پیس کی مدت آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مدت تک سمجھتے ہیں یا اس کے بعد بھی اس کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے اور ایک پیرالل؟ بالکل, جس دن ٹرمپ گیا اس دن بورڈ آف پیس بھی گیا, کولیپس کر گیا. ہاں ایبسلیوٹلی. تو اس کی ایکسپائری ان کے ساتھ ہے. اس سے کوئی پروڈکٹیو قسم کا فیصلہ اس بورڈ آف پیس سے نہیں ہوگا. اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ریٹریٹ کرنا چاہتا ہے کسی جگہ سے, اور اس کا سہارا لے کے کہ میں تو بڑا جمہوری طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں ہم, میں تو یہ چاہتا تھا مگر بورڈ آف پیس نے کہا نہیں ایسے نہیں, ایسے کر لو, تو میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا. تو یہ تھوڑا سا یہ استعمال کرے گا اس کو اگینسٹ اسرائیل آلسو, تاکہ اسرائیل بھی تو بہت سی باتیں نہیں مانتا نا, تو اس کو بھی بنانے کے لیے تھوڑا سا ان سے کچھ فیصلے کروا لے گا. کچھ یہ کہے گا میں اتفاق نہیں کرتا مگر یہ میجورٹی میں ہے اس لیے کوئی بات نہیں, اسرائیل کے اوپر بھی کاؤنٹر پریشر ڈالے گا. تو ہی از گوئنگ ٹو یوز دس as a mechanism to put pressure on Israel and pressure on the other members جو directly involved in this conflict. مگر کیا یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, I don't think so. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حماس نے ہتھیار نہ پھینکے تو ہم اس کو زمین بوس کر دیں گے, ختم کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. دوسری طرف ترکیہ کی جو ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم کے اوپر شرکت تھی, ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم آرمڈ فورس بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اسرائیل نے بے شک اس پہ اعتراض کر دیا. کسی سٹیج پہ کیا ISF کا حصہ ترکی بن سکتا ہے؟ ٹرکی بھی گیم کھیل رہا ہے. اچھا, ٹرکی کبھی فوج نہیں بھیجے گا اگر ٹرکی کو وہاں حماس کے ساتھ لڑنا پڑا تو. ٹرکی کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو نہیں, اس کی فوج نہیں چاہتا, اس لیے وہ کہتا ہے میں تو تیار ہوں. ہاں انہوں نے کہا کہ ہم تو بھیجنے کو تیار ہیں حصہ بننے کو. پالیٹکس کہ آپ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے نہیں, یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل, میں کہتا ہوں میں تو ریڈی ہوں فار دا سیک آف پیس, میں تو تیار ہوں. جی ٹھیک, تو میرا خیال ہے اس قسم کی گیمز چل رہی ہیں وہاں. کوئی بھی ملک اپنی فوج نہیں دے گا فار ڈسارمنگ حماس, اور نہ ہی اپنی بے عزتی کروائے گا وہاں جا کے, بیکاز اسرائیلی آرمی جو ہے وہ ان کنٹرول ہوگی فل, کسی کے پاس اور کوئی لیجٹمیسی یا کوئی آٹونومی نہیں ہوگی, اور کوئی یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہے گا کہ ان کے اوپر الزام لگتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ٹرکی بھی گیم پلینگ کر رہا ہے. ٹھیک, تو ڈومیسٹکلی مسلم کنٹریز جیسے بھی دیکھ رہی ہیں اس کو, پاکستان کے اندر اس پہ کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ ابھی تک کا تو ہم نے مولانا فضل پاکستان نے تو کہہ دیا کہ وی ول ناٹ بی پارٹ آف اینی اٹیمپٹ, کہ آپ نے اگر ہمیں استعمال کرنا ہے ہماری فوج کو اور طلب کرنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے ٹو ڈسارم حماس یا ملٹری کانفلکٹ کے اندر, تو وہ وی آر ناٹ اویلیبل. اور وہ سارے یہ ملکوں نے یہی کہنا ہے, اسی لیے اکٹھے ہو گئے نا کہ اس چیز سے روکے, اکیلے ہو کے نہ نہیں کرنی, اکٹھے ہو کے نہ کرنی. سو اس لیے آئی تھنک دیٹس دا پلان سو فار. بٹ پاکستان کی اپوزیشن, پاکستان تحریک انصاف, مولانا فضل الرحمان, کیا انٹرنلی بن سکتے ہے رفٹ کوئی اس مسئلے میں؟ نہیں, کوئی رفٹ نہیں بن سکتی. وہ گرجیں گے, شور ڈالیں گے, مگر واٹ کین دے ڈو, دے ٹو ویک. ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب, کیا وجہ ہے کہ ایک ڈیفینس پیکٹ ہوتا ہے, اس کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آتی, یہ معاملہ ہوتا ہے, اس میں بھی پارلیمنٹ کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا, پبلک ڈومین میں اس کی چیزیں نہیں آتی, ایون کہ یہ جو پلان جس کا وہاں چارٹر کا اعلان کیا گیا تو اس کی جزیات کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ فلسطینیوں کے معاملات کیسے ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا؟ یار آشا ایسے ہے کہ ڈیفینس پیکٹس کبھی بھی پبلک میں نہیں ڈسکلوز ہوتے. آپ کے جو ڈیفینس پیکٹس تھے ود امریکہ ان دا 50s اینڈ 60s, آپ کے جو باقی بھی جو اگریمنٹس ہیں دے آر نیور ڈسکسڈ ان پبلک. اسی طریقے کے ساتھ جو سعودی عربیہ کی اگریمنٹ ہے آپ کے ساتھ, ناٹ ڈسکسڈ ان پبلک. اسی طریقے کے ساتھ UAE نے جو بھی کوشش کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ کچھ ہو, تو یہ دیز آر آل سیکرٹ اگریمنٹس, بیکاز اگر یہ ان کی ساری چیزیں باہر آ جائیں تو وہ جو پرپز ہے نا آف ڈیفینس, وہ ایک قسم کی ڈیفینس چیزیں جو ہے نا وہ ہمیشہ سیکرٹ ہی ہوتی ہیں, ان پہ اٹیک ہی ہو جاتا ہے, بیکاز یو لیٹ دی ادر پرسن نو کہ واٹ دس از, تو وہ تو ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو یہ تو دیس از اوکے. اچھا, اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سیکرٹ کیمرہ بریفنگ کے اندر اپوزیشن کو کوئی بتایا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو اپوزیشن ہے, جو بھی حکومت کہے گی اس کو اپوز کریں گے. یہ اس قسم کی پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں میرٹ کے اوپر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. یہاں اپوزیشن اپوز کرتی ہے ہر چیز کو, اور گورنمنٹ اپوزیشن کو نکال دیتی ہے باہر وداؤٹ ڈسکسنگ ایوری تھنگ. دس از دا وے دا پالیٹکس از رائٹ ناؤ. یہ کوئی لائل اپوزیشن نہیں ہے. دس اپوزیشن تو چاہتی ہے گورنمنٹ کو تو باہر پھینکنا. عام طور پہ اپوزیشنز ہوتی ہیں کہ یو کمپلیٹ یور ٹرم اینڈ دین اس کے دوران وہ کشمکش چلتی ہے. یہاں تو
اور قسم کے الزام لگے ہوئے ہیں نا. جی تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی صورت میں بھی گورنمنٹ ول ڈسکس دیز تھنگس, اور دے ول جسٹ رائٹ, جیسے کہتے ہیں نا, وہ کر کے دے ول موو آن. رائٹ.